یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے لیے برابر ہے، اس میں رہنے والا اور باہر سے آنے والا، اور جو اس میں چاہے ٹیڑھی راہ سے شرارت، ہم اسے ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پچھلی آیت میں مومنین اور کفار کے دو فریق کی باہمی جھگڑے کا ذکر تھا، اور اسی کی ایک خاص صورت اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ ان میں سے ایسے کفار بھی ہیں جو خود تو گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام کو جبکہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ حالانکہ مسجد حرام اور حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت اور عمرہ اور حج متعلق ہے، ان کی ملکیت میں داخل نہیں تھا، جس کی بنا پر ان کو مداخلت کا اور روکنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، بلکہ وہ سب لوگوں کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہوں یا باہر سے آنے والے مسافر اور پردیسی ہوں۔ آگے ان کی سزا کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ جو شخص مسجد حرام یعنی حرم مکہ سے کے اندر کوئی بے دینی کا کام کرے گا یا حرم مکہ سے کسی کو روکے گا داخل ہونے سے، یا کوئی دوسرا خلاف شرع اور خلاف دین کام کرے گا، اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس بے دینی کے کام کے ساتھ ظلم کو بھی فرمایا گیا، اور وہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ مشرکین مکہ کا حال تھا کہ وہ شرک کے اندر بھی مبتلا تھے اور مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے بھی روکتے تھے۔ دوسرے کام کفر و شرک ہر زمانے میں حرام اور انتہائی جرم اور گناہ بھی ہیں اور عذاب کا بھی باعث ہیں، مگر ایسے کام جو گناہ کے بھی ہوں اور حرم مکہ کے اندر کیے جاتے ہوں تو ان کا جرم ہونا اور ان کے جرم کی شدت جو ہے وہ دوہری ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں حرم کی تخصیص کر کے فرمایا گیا کہ ان کو دوہرا عذاب اور زیادہ عذاب، دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حرم مکہ میں سب مسلمانوں کا مساوی اور برابر حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد حرام اور حرم شریف کے وہ تمام حصے جن سے افعال حج کا اور عمرہ کا تعلق ہے، جیسے صفا و مروہ کے درمیان کا میدان جس میں سعی ہوتی ہے، اور منی کا پورا میدان، اسی طرح عرفہ کا میدان اور مزدلفہ کا پورا میدان، یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لیے وقف عام ہیں، کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں، ان پر نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات اور باقی حرم کی زمینیں بھی ان کے متعلق بھی ہیں۔ بعض ائمہ فقہا کا یہی قول ہے کہ وہ بھی وقف عام ہیں،
اور ان کا فروخت کرنا یا کرائے پر دینا حرام ہے۔ ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے، مگر دوسرے فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرائے پر دینا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو مجرموں کے لیے قید خانہ بنایا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس میں دو روایتیں منقول ہیں، ایک پہلے قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق، اور فرمایا کہ فتویٰ دوسرے قول پر ہے۔ اس کی بحث کتب فقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے بہرحال سب کے نزدیک وقف عام ہیں اور ان سے روکنا حرام ہے۔ آیت مذکورہ کے اندر اسی کی حرمت پر بات فرمائی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔